میرا نام میرے دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا یہ ہوں ہے میرا سوال یہ ہے کہ جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. سارا پریشر اس کو فیس بک سے اڑانے پہ، سوشل میڈیا پہ اڑانے سے اور میڈیا چینل پہ نشر نہ ہونے پہ ہے. ابھی تو وہ شہزاد اکبر صاحب کا وہ جو یو کے گورنمنٹ نے کرپشن منی سیز کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کو دی تھی، سیٹل کی گئی فائن کے اگینسٹ، وہ نہیں ہوا تھا. اور یہ ابھی بھی یہ کس طرح ان کو کسی کو شرم نہیں آتی یہ میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہوئے. طلعت صاحب، ایک اداکارہ ہیں عثما خان صاحبہ، ان کا کوئی جھگڑا سامنے آیا ہے ملک ریاض کی بیٹیوں کے ساتھ، جس میں کوئی خاتون انہیں بول رہی ہیں کہ میں تمہیں ISI کے ذریعے اٹھوا لوں گی. کیا ایسے کہنا مناسب ہے؟ ایسے نام لینا چاہیے کسی قومی ادارے کا؟ بہت بہت شکریہ. ابھی آپ کا پروگرام دیکھا STH میں، آپ کو فالو کرتا ہوں، آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں. ایز اے جنرل آئی ایگری ود یور آئیڈیاز، کہیں اختلاف کا حق بھی ہوتا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پورے پروگرام میں تمام باتوں کا ذکر کیا، لیکن اس بات کا ذکر نہیں کیا جس کے بارے میں جس کی امپورٹنس تھی، کہ گھریلو خواتین آپس کے جھگڑے میں جو بھی جھگڑا تھا اس میں وہ نام ISI کا لے رہے ہیں کہ ابھی میں تمہیں ISI سے اٹھوا لوں گی. تو میرا پوچھنا یہ ہے کہ یہ کیا، میں اس کے بارے میں بہت زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، لیکن میں آپ کا تبصرہ ضرور چاہوں گا کہ یہ جب اس کا کیا مطلب ہے، یہ ISI کا نام لینا اس معمولی جھگڑے میں، یہ کہاں تک درست ہے، یا یہ کیوں لیا گیا اور اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کیا آپ اس کے بارے میں بات کرنا پسند کریں گے؟ یہ درست. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پوری ویڈیوز میں نے بھی دیکھی، ٹیپس میں نے بھی دیکھی، کچھ ایڈیشنل ایسی چیزیں جو سوشل میڈیا پر وائرل نہیں بھی ہوئیں وہ بھی میں نے دیکھی، لیکن ظاہر میں نے چلائی نہیں، اس کی ایڈیٹوریل پالیسی کی میں نے وضاحت کر دی تھی. اب اس میں ISI کا نام لیا گیا ہے. دیکھیں میرے نزدیک یہ ایک غیر اہم بات ہے، اور میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں. اس وجہ سے نہیں کہ میرے خیال میں غیر اہم ہے تو غیر اہم ہو جاتی ہے. میں کیوں کہتا ہوں کہ ایڈیٹوریلی غیر اہم بات ہے؟ اس وجہ سے غیر اہم ہے کہ اس ماحول کے اندر جب وہ گارڈز کے ساتھ دوسری پارٹی جو ہے وہ وہاں پہ آئی ہوئی ہے، اور جو سامنے آپ کو وکٹم نظر آ رہا ہے اس کی وہ دھنائی بھی کر رہے ہیں اور ان کے بندوں کو بھی پکڑا ہوا ہے اور پھر چلا رہے ہیں، چیزیں توڑ رہے ہیں، یہ تو ویڈیو پر سارا موجود ہے. اس دوران ان کو پکڑنے اور اٹھانے کے لیے کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی ضرورت نہیں ہے. مطلب انٹیلیجنس ایجنسی کی ضرورت ان کے خیال کے مطابق تو طاقت میں اضافے کا باعث بنتی ہے نا. تو یہاں پہ تو ان کو طاقت کے اضافے میں ضرورت ہی نہیں ہے. اور بعد میں جب وہ خود ہی کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو میرے ہی ہسبینڈ کا، جس کو اب وہ انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ میں نے چھوڑ دیا ہے، اس کا دوسرا گھر ہے تو مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کو بندوں کو پھینٹی لگانے کے لیے، پکڑ کے اٹھانے کے لیے، آگے پیچھے کرنے کے لیے کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی ضرورت نہیں ہے. میرا اپنا ایک خیال ہے، اور اب یہاں پر میں اپنے آپ کو رائے دے رہا ہوں، میرے پاس فیکٹس نہیں ہیں. میرا اپنا ایک خیال ہے کہ ایسے ماحول کے اندر نا تو پیپل صرف چیزیں نہیں پھینکتے، دے آلسو ڈو اے لاٹ آف نیم تھروئنگ، کہ جی میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کو بھی بلا لو، فلانے کو بھی بلا لو، اس کو بھی بلا لو، میں یہ کر دوں گا. مطلب اپنا زوم بنانے کے لیے یہ نام استعمال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میرے خیال میں اس وقت وہ باقی جو باتیں کر رہی تھیں ان کی کیا اہمیت ہے کہ اس کے اندر یہ جو انہوں نے بات کر دی اس کو ہم مزید ذرا غیر ضروری طور پر اہمیت دیں، یا تو ان کی باقی باتیں بھی آپ پھر مانیں نا. پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہاں پہ کوکین بھی تھی، پھر شراب بھی تھی، سارا کچھ تھا، تو کہیں جی سارا کچھ سچ کہہ رہی ہیں. تو جب وہ یہ نام لے رہی ہیں تو پھر آپ کیونکہ آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے نام لیا تو اس کے پیچھے کوئی بڑی کہانی ہوگی، تو پھر شراب کے پیچھے بھی کہانی ہوگی، کوکین کے الزام کے پیچھے بھی کہانی ہوگی، باقی جو الزامات لگائے گئے اس کے اندر بھی پھر کوئی بڑی کہانی ہوگی. اس پر ہم یقین نہیں کر رہے، لیکن یہ جو انہوں نے جملہ بول دیا چونکہ اس کے اندر پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI کا نام انوالو ہے، تو اس وجہ سے ہمارے لیے یہ اہمیت اختیار کر گیا. تو ایڈیٹوریلی میرے خیال میں ہم نے اس کو ریفلیکٹ کیا. تو میں آپ کو بتاؤں، ہمارا خیال تھا کہ ہمیں اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہیے، لیکن ہم نے اسی نتیجے پر پہنچے کہ ہمارا کمنٹ پھر یہی ہو سکتا ہے نا کہ نام لے رہی ہیں اور وہ کون لوگ ہیں، ان کو پکڑ لیں گے، اٹھوا لیں گے ان کے ذریعے. یہ نیم تھروئنگ ہے. جس طرح وہ باقی چیزیں پھینک رہی تھیں تو ویسے یہ چیزیں بھی ان کی طرف نام بھی پھینک رہے تھے، بتا رہے تھے ہم کتنے تگڑے ہیں. اب آئیے اصل ایشو کی طرف کہ اتنا اوپنلی جو ہے وہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کو آپ اس قسم کے گڑبڑ گھٹالے کے اندر اس کا نام گھسیٹ رہے ہیں. تو یہ نوبت یہاں پر کیوں پہنچتی ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے پہنچی ہے کہ ان طاقتور لوگوں کا خیال ہے کہ جب وہ یہ نام لیتے ہیں
تو اس سے ان کی طاقت میں اور اضافہ ہوتا ہے، جو میرے خیال میں اس کیس کے اندر ہوا. یا لوگوں کا خیال ہے کہ واقعتاً اس قسم کے معاملات کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کو انوالو کیا جا سکتا ہے. بہت عرصے تک تو انٹیلیجنس بیورو کے بارے میں باتیں ہوتی رہتی تھیں. اب میرے خیال میں اس کو ISI کے افسران جو ہیں ان کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ بھئی کس کھاتے میں آپ گھریلو جھگڑا آپ کا ہو رہا ہے، آپ مشرق کی باتیں کر رہی ہیں اور مغرب سے آپ نے ایک نام اٹھایا بیچ میں پھینک دیں، کل کو پھر فوج کا نام بھی لیں گے، پھر ججز کا نام بھی لے لیں گے، پھر بیچ میں وزیر اعظم کا نام بھی لے لیں گے. تو زبان پر تو قید تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اب اس کو پبلکلی بات ہو رہی ہے تو ان سے پوچھنا تو کم از کم چاہیے کہ بھائی کس کھاتے میں آپ نے نام لیا. یہ جو نام آپ لے رہے ہیں، کوئی میجر صاحب ہیں یا کرنل صاحب جو بھی ہیں، وہ کیوں آپ نام لے رہے ہیں؟ آپ اپنا جھگڑا جو ہے اپنے طریقے سے نپٹایا، ویسے ہی آپ نے نپٹانے کی یہ کوشش کی تھی. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا، اور کوئی وجہ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ میری اپنا تجزیہ کیا ہے. باقی یہ جو دوسرے ریفلیکشنز ہیں، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. یہ ایک آؤٹریجس ایکٹ ہے، ہم سب نے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے، ایکٹ کو کنڈیم کیا ہے. اس کی جسٹیفیکیشنز ہیں وہ کافی کمزور ہیں. اس طرح تو اگر آپ نے سارے اپنے معاملات جو ہیں وہ قانون کو ہاتھ میں لے کے طے کرنے ہیں ڈنڈے کے زور کے اوپر، تو پھر تو نہ عدالتوں کی ضرورت ہے، نہ پولیس کی ضرورت ہے، نہ لا انفورسمنٹ کی ضرورت ہے. تو پھر آپ خود ہی کر لیں. تو یہ بالکل ویسی ہے جس طرح حکومت کہتی ہے جی کرونا سے آپ خود ہی بچ جائیں. تو پھر کرونا سے اگر لوگوں نے خود ہی بچنا ہے تو پھر ان معاملات کو بھی خود ہی طے کر لیں گے. تو ایک انارکی کی طرف آپ چلے جاتے ہیں جب قانون کی دھجیاں آپ اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ میرے پاس حق ہے یہ دھجیاں اڑانے کا کیونکہ میں طاقتور ہوں. تو پھر ظاہر ہے وہ لا آف دا جنگل ہو جاتا ہے. ویسے لا آف دا جنگل بھی ایک بڑی عجیب و غریب اصطلاح ہے، اس کو ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. جنگل کے بڑے اسٹرانگ رولز ہوتے ہیں، اس کے اندر بڑی اسٹیبلشڈ ہائرارکی ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ باؤنڈریز بڑی طے ہوتی ہیں اور بہت ساری اس کے اندر چیزیں ہیں. جانوروں کی اپنی حدود ہوتی ہیں، جانوروں کی اپنی قیود ہوتی ہیں، اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں. لیکن یہ جس طرح ہم اشارہ کریں تو بہت ہی ایک کیاس کی نشانی ہے. اب اس میں سے کیا نکلے گا، میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. کل بھی میں نے یہی ذکر کیا، اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. پیسے کے اندر بڑی طاقت ہے. آپ دیکھیے گا کہ یہ حش معاملہ ہو جائے گا. سوشل میڈیا کے اوپر چیز چلے گی 48 گھنٹے 72 گھنٹے، اس کے بعد یہ غائب ہو جائے گی، کیونکہ سوشل میڈیا کی نوعیت ہی ایسی ہے. ادر تھنگس ٹیک اوور. اس وجہ سے نہیں کہ اس کو صرف اتروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ اور ٹرینڈ بن جائے گا اور سوشل میڈیا سے غائب ہو جائے گا. مین اسٹریم میڈیا میں تو اس کی خبر ہے ہی نہیں. تو اگر جو پارٹیز ہیں وہ سارے کے سارے بندے باہر چلے جاتے ہیں اور دے دل آ کے بیچ میں بندے پڑھ کے معاملات طے ہو جاتے ہیں، تو پھر ایشوز جو ہیں ریزالو ہو جائیں گے اور یہ غائب ہو جائے گی خبر. تو اس میں سے کچھ نکلنے کا نہیں ہے. آئی بی سرپرائز، میں بڑا حیران ہوں گا کہ اگر اس میں سے کوئی منطقی نتیجہ نکلے. لیکن ہر ایسا واقعہ جو ہے نا آپ کو ایک چیز ہائی لائٹ کر دیتا ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا وہ کتنی لٹ مچی ہوئی، اور ہماری جو بات چیت ہے وہ کس طرف جاتی ہے. ہم دعوے کیا باندھتے ہیں، ہم باتیں کیا کرتے ہیں، سائٹیشنز کیا دیتے ہیں، اور حقائق جو ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں. اور ہم پھر باتیں کرنے سے باز ہی نہیں آتے ہیں. جس طرح حقائق جو ہیں وہ اپنا آپ دکھانے سے باز نہیں آتے ہیں، باتیں کرنے سے باز ہی نہیں آتے. وہی جھوٹ کا بیان ہم کرتے رہتے ہیں اور حقائق جو ہیں دوگردوں ہوئے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات ہائی لائٹ کرتے ہیں. اچھا، ہائی لائٹ کرنے کا بھی کچھ فائدہ ہونا چاہیے نا. ہمارے یہاں تو فائدہ بھی نہیں ہوتا. ہائی لائٹ ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے بعد ٹائم فش. تو اس کے اندر بھی بس آپ ٹائم فش کا انتظار کیجیے، جو ہونا شروع ہوگی. السلام علیکم جناب طلعت حسین بھائی. میرا ایک سوال ہے کہ کرونا ریلیف فنڈ قائم کرنے کے بعد کیا وزیر اعظم ٹھڈی دل کے خلاف بھی ایک ریلیف فنڈ قائم کرنے جائیں گے؟ چونکہ یہ ابھی ایک وبا کی شکل اختیار کرنے والی ہے ساؤتھ پنجاب میں اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں. اگر آپ اس پہ رائے دیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ ہر چیز پہ ریلیف فنڈ اور چندہ مانگنے کے عادی ہو گئے ہیں. کیا یہ کام بھی چندے سے نمٹا جائے گا؟ دیکھیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ہر قومی آفت پر ہمارا فرسٹ انسٹنکٹیو ریئیکشن تو یہی ہوتا ہے. اور اس آفت کا جو آپ نے اشارہ کیا جو فصلوں کو تباہ کر رہی ہے، پاکستان کی جو 60 اضلاع ہیں ان کے اندر ان کا گھیرا ہے. اور سندھ کے اندر اور کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر آپ کو تباہی و بربادی ہے یہ پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. پہلے جون کا کہہ رہے تھے، اب کہہ رہے تھے کہ جولائی کے اندر یہ جو ہے اور حصوں میں بھی پاکستان میں داخل ہوں گے.
آلریڈی جو ہے سچویشن جو سپلائی چینز ان کو ہم کہتے ہیں مکمل طور پر ڈسرپٹ ہوئی ہے، فوڈ سپلائی چینز ہیں، اور یہ سپلائی چینز جو ہیں آگے فیڈ کرتی ہیں. صرف گھر کے اندر ہی آپ نے دانے پورے نہیں کرنے ہوتے، جو لوگ فصل اگاتے ہیں وہ اپنے بچوں کا صرف پیٹ ہی نہیں بھرتے، اس کے ساتھ ان کا کاروبار حیات بھی منسلک ہوتا ہے، تو وہ بھی تباہ ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر انڈسٹریز بیس کرتی ہوتی ہے، پوری کی پوری سپلائی چین ڈسرپٹ ہوتی ہے. وہاں پہ جو ہو رہا ہے اس وقت اس کا اثر آپ کو کراچی میں بیٹھ کے نظر آئے گا، وہاں پہ جو ہو رہا ہے اسلام آباد میں نظر آئے گا، وہاں پہ جو ہو رہا ہے لاہور کے اندر نظر آئے گا. اور اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں وہ ریئیکٹڈ ٹو لیٹ. بہت ہفتے پہلے سے لوگ ویڈیو سرکولیٹ کر رہے تھے، وہ خود ہی بیچارے اڑا رہے تھے. ایک نے تو وہاں پہ بیٹھ کے رپورٹ بھی کیا کہ میں فصلوں کے اندر کھڑا ہوا ہوں. یہ میرے خیال میں 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، اور دیکھیں یہاں پہ کیا حالات ہے. خدا رہا اس کے اوپر توجہ دیجیے. کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. اب جب انہوں نے کھا پی کے فصلیں برابر کرنی شروع کی ہیں تو اب یاد آ گیا جی اب تو ہم جہاز بھی بھیج رہے ہیں، اور اب ہم جناب وہ ان کے اوپر دوائیاں بھی چھڑکا رہے ہیں، اور ہم نے اس کو ایک قومی بحران کے طور پر لیا. قومی بحران کے اوپر آپ کو بادل تو نظر آ جاتے ہیں کہ کدھر سے آ رہا ہے، تو آپ کو یہ پورے کا پورا جو لشکر ہے 10 ملین جو ہے وہ ایک وقت کے اندر ایک جگہ پر پڑاؤ کرتے ہیں، تو وہ نظر نہیں آ رہا تھا آپ کو. اور جب کیونکہ سندھ کی اور پنجاب مرکز کی لڑائی چل رہی تھی، کرونا کے اوپر آپ ان کو پھینٹی لگانی تھی، ادھر سے جو بھی بات آتی تھی آپ اس کو چکا لگا کے پرے پھینک دیتے تھے کیونکہ آپ ان کی پھینٹی لگانی تھی. لہٰذا وہ بات کرتے رہے کہ فصلوں کے اندر یہ ہو رہا ہے. آپ نے کہا جی نہیں، آپ تو کرونا کا ساتھ دینا ذرا، آپ تو بڑے کرپٹ لوگ ہیں. اور پھر بیٹھ کے کہتے ہیں جی کہ سندھ کا ہمیں بڑا خیال ہے. تو صرف یہ سندھ کا معاملہ نہیں ہے، پوری کی پوری سپلائی چین جو ہے وہ ڈسٹرپٹ ہو جائے گی. لیکن سوال آپ کا بڑا زبردست ہے. ہر بحران کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ایک فنڈ بنانا ہے، اور اس وقت جو فنڈز کی حالت ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. زور لگا سارے بزنس کمیونٹی سے آگے پیچھے تنخواہیں ڈونیٹ کر کے جو ہے نا منا سا فنڈ اکٹھا کیا ہے. کوئی ٹرانسپیرنسی اس کے اوپر نہیں ہے، پیسہ کون ڈونیٹ کر رہا ہے. لوگ کیوں ڈونیٹ کریں گے آپ کو؟ جو ڈیم فنڈ کے مد میں آپ نے کیا ہے، اور جو پہلے جو آپ نے وعدے کیے ہیں، تو کریڈیبلٹی جس کی زیرو ہو تو اس کو تو بینک بھی قرضہ نہیں دیتا، تو لوگ کدھر سے پیسے دیں گے؟ تو آپ فنڈ بناتے رہیں، ویسے اس کا فرق کوئی نہیں پڑے گا. لیکن یہ اسٹریٹجی یہی ہے جی کہ آپ فنڈ بناؤ اور ڈنگ ٹپاؤ، یعنی وقت گزارو، اور اس کے بعد لوگوں کو کہے جی کہ ہم تو بڑے پاپولر ہیں، آپ نے بڑے پیسے دیے ہیں ہمیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیک لیتے ہوئے کوئی تصویریں بھی نہیں کھنچواتے پرائم منسٹر صاحب یا دوسرے جو افراد ہیں. آپ کو ڈونیشنز کا بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ پیسوں کی جانکاریاں آپ کسی پہ نظر نہیں آتی. کوئی پہلے تو تھا وہ 8 10 12 لوگ جو تھے وہ آگے تصویر کھنچوانی، جی پرائم منسٹر کے ساتھ یہ پیسے لے تو تصویر کھنچوا لیں. اب تو وہ بھی کوئی نہیں ہو رہا. تو خود ہی ہم نے کریڈیبلٹی جو ہے زیرو کر دی ہے اس قسم کے فنڈز کی، کیونکہ ہم نے اس کو ہر جگہ پہ استعمال کیا. فیصل گیلانی بات کر رہا ہوں جی. یہ حالیہ جو PIA کا جہاز کریش ہوا ہے کراچی ایئرپورٹ کے پاس، اس کی بھی جی تحقیقات کرنے کا اعلان کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو طلعت صاحب اس کا حال بھی وہی تحقیقات کا ہوگا جو پہلے والے کریشز کا ہوا ہے، جیسے ایئر بلو کا جہاز کریش ہوا مارگلا کی پہاڑیوں پہ، یا دیگر چترال سے واپسی پہ جس میں جنید جمشید بھی شہید ہوئے وہ جہاز کریش ہوا. ان کی تحقیقات کی طرح کی یہ تحقیقات ہوں گی یا یہ ڈیفرنٹ تحقیقات ہوں گی؟ کیونکہ اب تو ہم سن رہے ہیں نا نیا پاکستان ہے. سر جو انٹرنیشنل ایتھکس ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتے کہ آپ جو ہے نا ایک ETC کی آڈیو ود ان 30 منٹس لیک کر دیں، اس کے ایئر کرافٹ ڈاکومنٹ لیک کر دیں، پھر کچھ سوڈو انٹلیکچوئل ہے وہ آ کے جی یہ پروفائل یہ تھا تو یہ تھا تو یہ تھا. سر ایویشن ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں انفلوئنسنگ دا انویسٹیگیٹر، اور یہ انٹرنیشنلی بہت بڑا جرم ہے. اور بڑا ہی افسوس ہوا تھا مجھے وہ C-130 کے سامنے کھڑے ہو کر ارشد صاحب نے جس شان بے نیازی سے ایک چھوٹا سا پبلک میسج دیا تھا، اس میں نہ ان کے اندر ریگریٹ تھا نہ انہیں افسوس تھا کہ لوگ مر گئے. اداروں میں ریٹائر آفیسر لانے سے بہت سے نقصانات ہیں. ایک تو ادارے کی خود بھی اس میں انوالومنٹ ہو جاتی ہے، اور دوسرا وہ احتساب بھی نہیں ہو سکتا. آپ مثلا لے لیں مشرف صاحب ہیں، وہ کسی ادارے میں نہیں تھے پر ان کو کورٹ نے سزا دی تو پھر پورے ادارے نے ان کو بیک کیا، اور وہی سزا کنورٹ ہو گئی دوسری کورٹ نکل گئی. تو اگر آپ PIA میں ہو گئے یا وابڈا میں ہو گئے، کہیں بھی اور اداروں ہیں جہاں پہ ریٹائرڈ آفیسر ہیں، وہ ان کے نام پہ کوئی احتساب یا کچھ بھی ہوگا تو صبح پھر ادارے ان کو بیک کریں گے. تو پھر یہ تو مسئلہ حل ہونے کی جگہ اور خراب ہو رہا ہے. شکریہ. جی میں آپ کی تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. یہ سوال ہے، بہت سارے سوال اس کے اوپر آئے ہیں. آپ انکمپیٹنٹ بھی اگر ہے نا نظام، تو اگر تھوڑا سا
اس کے اندر انسانیت یا احساس ہے لوگوں کے درد کا تو وہ بھی چل جاتا ہے کام. اس طرح کے ٹریجڈیز کے اندر تو جو ایمپیتھیٹک سسٹم ہے, لوگوں کے ساتھ جو ایمپتھی کرتا ہے, ان کے مسائل کو, ان کا درد تھوڑا سا محسوس کرتا ہے اور پھر ریفلیکٹ کرتا ہے اپنے جسٹس کے اندر, وہ چل جاتا ہے. انکمپیٹنس کو لوگ شاید بھول جاتے ہیں, لیکن جو کیلسنس ہے اس کو نہیں بھولتے. تو اس کے اندر آپ کو کیلسنس بھی نظر آتی ہے, اس کے اندر آپ کو ایک کندھے اچکاتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. تو ٹھیک حادثے ہوتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر. اور جو آپ نے ویڈیو لیکس کی بات کی, بالکل آڈیو لیکس کی بات کی, بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ ایک پریجوڈسڈ انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں, متعصب ماحول بنا رہے ہیں خاص قسم کا. اور آپ ظاہر معلومات ویسے اللہ واسطے تو نہیں لیک کرتے نا, اس کا کوئی پرپز ہوتا ہے, تو لیک کر کے آپ نے خاص ٹریجیکٹری کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی, اور پہلے سے آپ نے ایک انیبلنگ جو ہے کنڈیوسیو انوائرمنٹ بنا دیا اس آرگومنٹ کے لیے جو کرنا ہے. اور یہی پائلٹ کے جو والد تھے وہ بات کر رہے تھے کہ جی آپ پہلے سے یہ سارا کام کیوں کر رہے ہیں. تو مجھے ویسے اس کا علم نہیں تھا کہ یہ انٹرنیشنل کرائم بھی ہے. میں اس کو لوک اٹ اپ, تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, لوک اٹ اپ. لیکن جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ پرائما فیسائے, میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے اندر تو بالکل ہی نہیں ہے, کرائم ہے یا نہیں ہے لوک اٹ اپ. تو ایمپیتھیٹک نظام نہیں ہے. آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے جسچرز نہیں دیتے ہیں, لوگوں کے گریونس کو آپ کم نہیں کر سکتے. جس کا بندہ چلا گیا وہ تو چلا گیا, اور جو بندہ جو ہے جو باقی رہ گیا, جو ڈھونڈتا پھر رہا ہے. میں نے ایک خاتون ہیں, ان کا میسیج بھی ٹویٹ کیا ہے, وہ کتنا دل کو توڑنے والا میسیج ہے, اور آپ سنتے ہیں تو ایموشنلی تو آپ رات کو سو نہیں سکتے ہیں ایسا اگر آپ میسیج سنیں. یہ نہیں ہے کہ کسی نے حادثہ کروایا, ذرا کسی نے کی غلطی ہوئی ہوگی, کہیں کو ٹیکنیکل فالٹ ہوا تو حادثہ ہوا ہے. وہ ڈٹرمنیشن علیحدہ ہونی, وہ انکوائری کے ذریعے ہونی, فیئر انکوائری کے ذریعے ہونی. لیکن جو لاجا جسٹس آپ نے دینے ہوتے ہیں, لوگوں کو آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, ان سے ملاقات کرنی ہوتی ہے, ان کے پاس آپ چلے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم شیئر کرتے ہیں. آپ جاپان کے اندر جب سونامی آیا تو میں نے اس کو کور کرنے کے لیے وہاں پہ گیا بعد میں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی جس کے اندر مقامی ایک لوکل میئر تھا جو ہر اس گھر کے اندر جو سروائیورز تھے ان کے گھر پہ جا کے وہ 5-6 منٹ ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا اور وہ ان سے معافی طلب کر رہا تھا. حالانکہ سونامی کا کیا لینا دینا اس سے, تو بالکل ایک نیچرل فینومینا ہے, سمندر سے اٹھا ہے. لیکن احساس تھا ان کو جی کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں یا اپنے نمائندگان کو بھیجتے ہیں تو یا اس نظام کو درست کرتے ہیں جو حادثے یا آفت کے بعد جسے لوگوں کو انگیج کرنا ہوتا ہے, اور اس کو ذرا انسانی صفت اس کو دے دیتے ہیں اور وہ رسپونڈ کرتا ہے لوگوں کو, تو لوگوں کے غم تھوڑے سے ہلکے ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہو ہی نہیں. یہ انکوائری بھی جو ہے ویسی ہی انکوائری ہوگی. رپورٹ آپ اگر پبلک کر بھی دیں, اچھا یہ بڑا زبردست ہے کہ یہ رپورٹ پبلک کرنا. ایک تو خیر جن قوانین کے تحت اب کمیشنز بنتے ہیں ان قوانین کے اندر لکھا ہوا آپ نے رپورٹ پبلک کرنی ہے, تو اب آپ اس کو نہ کریں تو وہ قانون کی وائلیشن آپ کر رہے ہو. تو یہ کوئی تیر چلانا نہیں ہے بہت بڑا کہ رپورٹ پبلک ہم نے کر دی. دوسری بات یہ کہ رپورٹ پبلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا, دیٹ از دا کی کوشچن. پبلک تو کر دی ہے, بعد میں آپ نے کیا کیا, پھر رپورٹ ہے کیا, اس کی وہ کس طریقے سے بنی ہے, یہ فنڈامنٹل کوسچنز ہیں. صرف رپورٹ پبلک کر دینا کوئی اپنے سر کے اوپر تاج رکھنے کے برابر نہیں ہے. تو میں اتفاق کرتا ہوں بائی اینڈ لارج جو آپ نے باتیں کی ہیں, یہ صرف حادثہ نہیں ہے, اس کے اندر جو ٹریجڈیز نکل کے آئی ہیں وہ لوگوں کو زیادہ کھاتی ہیں. ڈی این ایز کا وقت پر نہ ہونا, باڈیز کو ٹریک ڈاؤن نہ کر پانا, ورثہ کے کال, کتنے لوگ کال کر رہے ہوں گے, 100-200 کال آ رہے ہوں گے آپ کو, 200 کال نہیں ہینڈل کر سکتے آپ لوگوں کو طریقے کے ساتھ, اور لوگوں کے ساتھ انگیج کرنا, اور لیڈرشپ کی طرف سے ان کو پیغام دینا اور بار بار ان کے ساتھ انگیج کرنا. اگر آپ نے نہیں کیا, جو نہیں کیا, تو پھر لوگوں کا جو غصہ ہے وہ اور غم جو ہے ایسا ہی ہے. جب بھی آپ کمنٹ سنیے گا جو جن دوستوں نے ہمیں بھیجا.